ہمارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے، جھالی ہے حکومت بھر کوئی کہہ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، دنیا سے بھاگو، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان اجتماع ایسے مہینے میں منعقد ہو رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت سے پورا کرۂ ارض، فضائیں اور افلاک روشن ہوئے۔ انشاءاللہ آج انہی کے نام سے اور انہی کی نسبت سے ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور پاکستان کو اسلام اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں گے۔ محترم دوستوں، اگر ڈکٹیٹروں کو اور ڈکٹیٹروں کے کٹ پتلوں کو چیلنج کیا ہے اور ہم میدان عمل میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن غریب عوام جن کے ووٹ کا نام لے کر تم اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہو، ان عوام میرے محترم دوستو، یاد رکھیں، ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دو قوتوں پہ ہوا کرتا ہے، ایک ریاست کی دفاعی قوت
اور ایک ریاست کی اقتصادی قوت. کسی زمانے میں دفاعی قوت دار و مدار ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں معیشت دار و مدار ہے. اگر معیشت گر جاتی ہے تو پھر ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. کس طرح دنیا کی ایک بڑی طاقت کا نام و نشان مٹ گیا جب 12 سالہ افغان جہاد نے اس کے اقتصاد کو زمین بوس کر دیا. میرے محترم دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر دنیا میں معیشت کی جنگ شروع ہو چکی ہے. 200 سال پہلے جب یورپ نے ایشیا کو غلام بنایا، ایشیا کی دولت لوٹ کر انہوں نے اقتصادی استحکام قائم کیا، اور امریکہ سمیت یورپی قوتوں نے اسلامی دنیا پر حکمرانی کی. آج پھر کایا پلٹ رہا ہے. اقتصاد کا ترازو واپس ایشیا کی طرف آ رہا ہے. چین دنیا کی ایک متبادل اقتصادی قوت بننے جا رہا ہے، تو پاکستان پر دباؤ بڑھ گیا ہے. اور آج کا حکمران یہی ایجنڈا لے کر آیا ہے کہ پاکستان اور ایشیا اور چین کی اقتصادی قوت کو توڑ دیں اور مغرب کی اقتصادی بازاری کو برقرار رکھیں. اتنی بڑی سازش، اتنا بڑا ایجنڈا یورپ کا پاکستان میں لانا، پاکستان میں اور خطے میں مسلط کرنا، یہ مقصد ہے عمران خان کو لانے کا، جانبیوں کے ذریعے لانے کا. لیکن تعلق اس بات کا ہے کہ جو ادارے ریاست کی بقا کی ذمہ دار ہے، انہوں نے ان کے لیے جھاڑی کر کے اقتدار پاکستان کا بتا دیا. ہمیں گنا ہے، ہمیں شکوہ ہے. ہم اداروں کے دشمن نہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو مستحکم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں. غلطیاں سمجھتا ہے. ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اس کی ساتھ ملی کا نام 73 کا آئین ہے. اگر وہ آئین ہمارے دیش میں ہے اور اس آئین میں ہر ادارے کا دائرہ کار متعین کیا ہے، تو پھر ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. دوسرے کی اداروں میں مداخلت ہمیشہ فساد برپا کرتا ہے. میرے محترم دوستو، پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ بااختیار ادارہ ہے. آج اس ادارے کو ہم پڑھا دیا. آج عوام کی قوت کو غلام بنایا جا رہا ہے. ملک کی معیشت کو تباہ کر کے عام آدمی جب صبح شام اپنی روٹی کے لیے فکر مند ہوگا، جن سے اپنی بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا سکے گی، جس کی پالاش میں لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ بتائیں کہ پھر وہاں عوام کی قوت کہاں رہے گی؟ وہاں پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اور آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، آج جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے، یہ در حقیقت صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بقا کے لیے بنایا ہے. اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس جیسے نااہل، ناجائز اور نالائق حکمرانوں کو رخصت کریں اور ان سے اقتدار چھین لیں. میرے محترم دوستو، آج
وہ دوست چین جس کو ہم دوست سمجھتے تھے، 70 سال ہماری دوستی، جسے ہم کوہ ہمالیہ سے بلند ترین دوستی کہتے تھے، جس کو ہم بحر الکاہل سے زیادہ گہری دوستی سمجھتے تھے، جس کو ہم شہد سے زیادہ میٹھی دوستی سمجھتے تھے، اور جس نے سب سے پہلے پاکستان پر اعتماد کیا اور سی پیک کی صورت میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا، وہی دوست اس کے لیے آستین کا سانپ بن گیا۔ ان کی قسمت پر کیا رویا جائے، ان کی قسمت پر کیا رویا جائے کہ چین کو بھی ناراض کر دیا اور امریکہ اور یورپ نے بھی کوئی مدد نہیں کی اور پاکستان قلاش ہو گیا۔ آج افغانستان وہ پاکستان کی مدد نہیں کر سکتا، وہاں حالات، وہاں کی صورتحال کے مطابق ابھی جنگ سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ ایران اس وقت انڈیا کے ترازو میں بیٹھا ہوا ہے اور ہندوستان پوری جارحیت کے ساتھ آپ کے وجود پہ حملے کر رہا ہے۔ اس نے کشمیر تم سے چھین لیا ہے اور تم نے کشمیر ان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ تم کشمیر فروش ہو، تم نے کشمیری قوم سے غداری کی ہے، تم اپنی قوم سے غداری کر رہے ہو، پھر کس بنیاد پر تمہیں پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہا جائے؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم کب تک اس بات پر سیاست کرتے رہو گے کہ فلانا چور ہے اور فلانا چور ہے اور ہر ایک کو چور چور کہہ کر یہی تمہاری سیاست کی بنیاد ہے؟ کوئی تیرا مثبت پروگرام نہیں، ایک منفی نعرے کی بنیاد پر تم سیاست کر رہے ہو، ہر آدمی کو چور کہتے ہو۔ تم نے فضل الرحمان پر بھی الزام لگائے، تمہیں جواب ملا اور تمہیں اندازہ لگ گیا کہ تم نے کس کو چیلنج کیا ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ٹیڑھی منہ کے لیے میرا ایک مکہ ہی کافی ہے، اسے سیدھا کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم نے تمام سیاستدانوں کو چور کہا، تم نے منہ کی کھائی، باقیوں کو چور مت کہو، اپنے دامنوں اور گریبان پہ نظر ڈالو۔ تم نے تو تحفے کی گھڑیاں بھی بھیج دیا ہیں۔ ایسا لالچی میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسا بے وقوف اور احمق میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عالمی سطح پر ان کو کسی نے قیمتی گھڑی تحفے میں دی اور کسی نے کہا یہ اتنی کروڑ کی ہے تو آئیں دبئی میں ذرا 1 کروڑ منافع سے بھیج دیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو آپ اپنا نمائندہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو قوم کے چہرے پر بدنما داغ ہیں، ہمیں یہ داغ دھونے ہیں اور ہم نے اپنے پاکستان کے وقار اور عزت کو دنیا میں دوبارہ بحال کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اب یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ضرور کہوں گا کہ اب صرف جلسوں پہ اکتفا نہیں ہے، اب ہمیں مسلسل سڑکوں پہ آنا چاہیے اور عوام سڑکوں پہ آئیں گے۔ عوام کو آج قیادت چاہیے، عوام کو آج سہارا چاہیے۔ اگر آج ہم قوم کا سہارا نہ بنے، آج قوم مایوس ہو گئی تو پھر آنے والا مستقبل خون خرابی کے علاوہ کچھ نہیں ہے پاکستان میں۔ کوئی تیرے حکم پر، کوئی تیرے
हुक्म पर, कायद तेरे हुक्म पर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, कायद पीडीएम हजरत मौलाना फजलुर रहमान। कौम मैदान में आए, कौम सड़कों पर आए, इंशाअल्लाह हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम मैदान में उनके साथ हैं, हम सहराओं में उनके साथ हैं, हम जंगलों में उनके साथ हैं, हम पहाड़ों में उनके साथ हैं, हम पंजाब में उनके साथ हैं, हम सिंध में उनके साथ हैं, हम बलूचिस्तान में उनके साथ हैं, हम पश्तूनख्वा में उनके साथ हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम कश्मीर में उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब तक हम थे कश्मीर का सौदा नहीं हो सकता था। जो ही हमने हुकूमत छोड़ी, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। आज जिन उम्मीदों के साथ फाटा के आवाम को सूबे में जम किया गया था, उनके आरज़ू और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और आज वो अपनी बदहाली के नतीजे में दोबारा मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे इंतजाम को खत्म किया जाए और फाटा की साबिका पोजीशन को बहाल कर दिया जाए। क्या वजह हो गई, क्यों यहां तक हम पहुंचे? तो इस हवाले से मुल्क का हर बाशिंदा आप देख रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी और 1 करोड़ नौकरियों की बात करना हमाकत से खाली नहीं है। सन 1947 से लेकर, नौजवानों आप बात सुने, सन 1947 से लेकर अब तक पौन सदी गुजर चुकी, 74 साल हमने पूरे किए। आज तक पाकिस्तान में कुल मुलाजिमतों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। जहां 74 सालों में पूरे मुल्क की बड़ी से छोटी नौकरियों तक उसकी तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची, इसने कैसे कौम को और इस नौजवान को बेवकूफ बनाया कि मैं तुम्हें 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। और 1 करोड़ नौकरियां क्या देंगे कि उन्होंने अब तक 30 लाख बेरोजगार मुलाजिमीन को फारिग किया है। अभी हाल ही में एक दिन में एक जज फारिग हो रहा था, एक जज रिटायर्ड हो रहा था। रिटायरमेंट से पहले उसने जो आखिरी फैसला दिया है वो फैसला 16,000 मुलाजिमीन की बरतरफी का है। इस तरह का मुआशी कत्ल पाकिस्तान के 30 लाख तक मुलाजिमीन का तारीख ने कभी यह मंजर नहीं देखा। कर्जों का इतना बड़ा बोझ जो पूरे पाकिस्तान की तारीख में सारे कर्जे एक तरफ और 3 साल के कर्जे उससे ऊपर हो गए। इस हवाले से हमने अब खुद अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अवाम ने मुनज़्ज़म होकर मैदान में निकलना है और इंशाअल्लाह पीडीएम उनकी क़ियादत करते हुए आगे बढ़ेगी और इन हुक्मरानों का इंशाअल्लाह खात्मा करके दम लेगी और एक रोशन पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद डालेगी। मैं खुद भी परेशान हूं कि इसने मुल्क को जहां बिठा दिया है यहां से दोबारा उठाना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन बहरहाल किसी ने तो ये चैलेंज कबूल करना है और इस मैदान में उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेनी है। इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें, पंजाब के लोग उठें, पंजाब के लोग, ये हमारा बड़ा सूबा है, ये हमारा सबका बड़ा भाई है। बड़ा भाई आगे उठेगा तो तमाम मुल्क के अंदर हौसला बढ़ेगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इनकलाब बर्पा होगा। आप इनकलाब का नारा लगाएं, आप इनकलाब के नारे लगाएं। इनकलाब, 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 इस्लामी इनकलाब, इनकलाब।
انقلاب انقلاب قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ قائد پی ڈی ایم قدم بڑھاؤ آپ نے آج کامیاب اجتماع کیا میں آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا 31 اکتوبر کو انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان میں پی ڈی ایم کا قافلہ پہنچے گا اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ نہایت مضبوط مؤثر اور مستحکم حکمت عمل بھی وضع کر سکیں گے آپ کی دعائیں چاہیے آپ کی تائید اور حمایت چاہیے اللہ کی تائید و حمایت کے ساتھ انشاءاللہ ہم منزل کو پائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجاعت سپاہ سالار ہے ساجد رب کا تابعدار ہے ساجد دین کا خدمتگار ہے ساجد باطل سے انکار ہے ساجد اللہ کا حبدار ہے ساجد ساجد اسلامی افکار ہے ساجد شمن ہے نازار ہے ساجد گلشن ہے گلزار ہے ساجد تیرا میر میرا میر ساجد میر ساجد